سورۃ الانعام آیت نمبر 111 8واں پارہ شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ولو وہ مانا اور لو مانا اگر لو کے دو معنی آتے ہیں، یہاں پہ اگر ہے ولو اور اگر ان بے شک نہ ہم ولو اور اگر اننا بے شک ہم نزلنا ہم کرتے ہم نازل کرتے نزلنا نازل کرتے ہم الیہم ان کی طرف الہ کس لیے آتا ہے؟ طرف کے لیے الیہم ان کی طرف الملائکۃ فرشتے وکلمہم اور بات کرتے ان سے کلم کلام سے ہے وکلمہم اور بات کرتے ان سے الموتى مردے وحشرنا اور جمع کر لیتے ہم حشر جمع کرنا وحشرنا اور جمع کر لیتے ہم علیہم ان پر کل شیء ہر چیز کو قبلا سامنے قبلا مانا سامنے ما کانو نہیں تھے وہ لوگ لیؤمنو کہ وہ ایمان لاتے وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے الا مگر ان یشاء اللہ کہ اللہ چاہتا ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے یجہلون جاہل ہے وکذالک اور اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے نہ مانا ہم نے لکل نبی ہر نبی کے لیے عدواً دشمن عدو مانا دشمن شیاطین الانس انسانوں کے شیطان والجن اور جنات کے شیطان یوحی من وسوسہ ڈالنا دل میں بات ڈالنا یوحی وسوسہ ڈالتے ہیں بعضهم بعض ان میں سے الی بعض بعض کو زخرف القول مطلب بنی ملاوٹ والی بات ہے ملاوٹ والی باتیں جو اپنی طرح سے بناتے ہیں زخرف القول ملاوٹ والی باتیں بناوٹ والی باتیں غرورا دھوکے کی ولو شاء اور اگر چاہتا ربک تیرا رب ولو شاء ربک ما فعلوه تو یہ کام یہ نہ کرتے اگر اللہ زبردستی چاہتا تو یہ نہ کرتے لیکن اللہ زبردستی نہیں کرتا فذرہم پس چھوڑ دے ان کو فذر زر مانا چھوڑنا وذر الذین زر فذرہم پس چھوڑ دے ان کو
وما یفترون اور جو وہ بناتے ہیں اپنی طرف سے، جو جھوٹ بناتے ہیں، جو گڑی ہوئی باتیں بناتے ہیں، وَلِتَصْغَى اور اس لیے کہ مائل ہو جائے، تسغى مانا مائل ہو جانا، وَلِتَصْغَى مائل ہو جائے، الیہ اس کی طرف، افئدہ کہتے ہیں دل کو، جمع ہے، افئدۃ الذین ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرت وَلِيَرْضَوْهُ اور اس لیے کہ یہ خوش ہو جائے اپنی باتوں پر، وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ یہ اپنے جو گڑی ہوئی باتیں ہیں، جو اعمال وہ کرتے رہیں، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ جو یہ کرتے رہتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا اور اگر ہم نازل کرتے إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور ان سے مردے باتیں کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ اور ہم ان کے سامنے ساری اور جمع کر لیتے، وحشرنا اور جمع کر لیتے علیہم ان پر کل شیء ہر چیز قبلہ سامنے، ما کانوا لیؤمنوا وہ ایمان نہ لاتے، الا ان شاء اللہ مگر اگر اللہ چاہتا، ولیکن اکثرهم لیکن اکثر ان میں سے یجہلون جاہل ہے، وکذالک اور اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے لکل نبی ہر نبی کے لیے عدوا دشمن، شیاطین الانس انسانوں کے شیطان، والجن اور جنات کے شیطان، یوحی وحی کرتے ہیں یعنی وسوسہ ڈالتے ہیں، بعضهم بعض ان میں سے الی بعض بعض کی طرف، زخرف القول بناوٹ والی باتیں، غرورت دھوکے کی، ولو شاء ربک اور اگر چاہتا تیرا رب، ما فعلوہ تو یہ نہ کرتے، اگر اللہ زبردست چاہتا تو یہ نہ کرتے، فذرہم پس چھوڑ دے ان کو، وما یفترون جو یہ کرتے رہتے جو یہ جھوٹ بناتے رہتے، ولتصغى اور اس لیے کہ مائل ہو جائے الیہ اس کی طرف، افئدۃ الذین ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ اور اس لیے کہ اس پر راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، وَلِيَقْتَرِفُوا تاکہ وہ اپنا عمل کرتے رہے، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ جو یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے ان باتوں کا ذکر کیا کہ پچھلے سبق میں معجزات کا ذکر تھا کہ وہ کہتے ہیں اگر آیات آ جائے، نشانی آ جائے تو ہم ایمان لائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا، اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیجے تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا، اگر اسے مردے باتیں کرے تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا، اگر ساری چیزیں ہم ان کے سامنے اکٹھا کر دیں، مردے اکٹھا کر دیں، انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا۔ ہاں جو ایمان لائیں گے وہ ویسے بھی لائیں گے، لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے نہیں لانا، جو مرضی کرے انہوں نے ایمان نہیں لانا، فرمایا اس لیے کہ یہ اکثریت ان کی جاہل ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح ہر نبی کے ہم نے دشمن بنائے تھے کہ ان کے دشمن ہوتے تھے، وہ انسانوں میں بھی شیطان تھے، وہ جنات میں بھی شیطان تھے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے جو شرارتیں کرتے رہتے، خرابیاں کرتے رہتے، اور ایک دوسرے کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں اور باتیں ڈالتے ہیں، کیسی باتیں کہ ملمہ بناوٹ والی باتیں کہ اندر سے کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن وہ بات کو خوبصورت کر کے بنا دیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں زبردستی چاہتا کہ یہ نہ کرتے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں نے اجازت دی ہے کہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرو، اور اس کے مطابق پھر فیصلے ہوں گے کہ جو برا کرتے اس کو برا انجام ہوگا، جو اچھا کرتے اس کا اچھا انجام ہوگا۔ آخری آیت میں فرمایا کہ یہ بات یہ کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگ دلوں کو اپنی طرف سے مائل کر دیں اور یہ اپنے کاموں پر خوش رہیں، اور یہ جو عمل کرتے رہے، جو بری باتیں کرتے رہے، جو اللہ کی نافرمانی کرے، ان کو کرنے دو، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ کے پاس آئیں گے، پھر اللہ ان سے حساب کتاب کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔